अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वाजिबुल एहतराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला तमाम आपके तमाम वाजिबुल एहतराम आप और आपके अहल खाना पर अपने रहमत और बरकतों का नज़ूल फरमाए और तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के अंदर अल्लाह ताला इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आज हम पारा नंबर 4 सूरत आले इमरान का रुकू नंबर 13 तिलावत करेंगे और साथ में तर्जुमा और तफसीर के साथ देखते हैं अल्लाह ताला इसमें क्या फरमा रहे हैं, क्या बता रहे हैं हमें। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ गादौत मिन अहलिका तुबव्विअल मुमिनीना मकाइद लिल क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। इज़ हम्मत ताइफ़ातानि मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा व अलैहि फ़लयतवक्कलिल मुमिनून। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लतुन फ़त्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासाति अलफ़िन मिनल मलाइकाति मुनज़लीन बला इन तस्बिरु व तत्तक़ू व यातूकुम मिन फ़ौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिख़म्साति अलाफ़िन मिनल मलाइकाति मुसव्विमीन वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुश्रा लकुम व लितत्मइन्ना क़ुलूबुकुम बिही व मन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम लियक़ता तरफ़ मिनल्लज़ीना कफ़रू औ यकबिताहुम फ़यन्क़लिबू ख़ाइबीन लैसा लका मिनल अम्रि शैउन औ यतूबा अलैहिम औ युअज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून। वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत मेहरबान है और हमेशा रहम फरमाने वाला है। वइज़ गादौता, और जब याद करो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह सवेरे मिन अहली का, जब आप अपने मतलब घरों से रुखसत हुए, तुबव्विअल मुमिनीना मकाइद लिल क़िताल, तो आप ईमान वालों को जंग के लिए, किताल जंग के लिए, जंग या जिहाद, किताल जिहाद को भी कहते हैं, जंग को भी कहते हैं। तो जब आप जंग के लिए मोर्चों पर ईमान वालों को बिठा रहे थे। वल्लाहु समीउन अलीम, तो अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। इज़ हम्मत ताइफ़ातानी मिनकुम अन तफ़शला, तो जब इरादा किया दो जमातों ने, ताइफ़ातानी दो जमातों ने, दो ग्रोहों ने, दो लश्करों ने, मतलब ये ताइफ़ातानी तस्निया का सीगा है, दो ग्रोह वो बाद में हम जिक्र करते हैं ये दो ग्रोह कौन से थे। जब इरादा किया दो जमातों ने तुम में से अन तफ़शला के वो हिम्मत हार दें, वल्लाहु वलियुहुमा, तो अल्लाह ताला तो दोनों का मददगार था। तो अल्लाह ताला ने इसलिए उनको इस लग़्ज़िश से बचा लिया था जो पीछे हटने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे थे। वअलैहि फ़लयतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह के ऊपर ही ईमान वालों को तवक्कल करना चाहिए। तवक्कल भरोसे को कहते हैं, वो यकीन, वो भरोसा जो अल्लाह के ऊपर होता है और होना चाहिए। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, बिबद्रिन बदर, जंगे बदर की बात हो रही है, और बेशक मदद की थी तुम्हारी, नसराकुम तुम्हारी मदद की थी, अल्लाह अल्लाह ने बिबद्रिन मकाम बदर पर, वो जो जंगाए बदर हुई थी, गज़वाए बदर हुई थी, अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला ने उस जंगे बदर में तुम्हारी मदद की थी। याद करो अल्लाह कहता है बेशक अवान तुम अज़िल्ला, तुम हालांकि तुम तो बिल्कुल कमज़ोर थे। फ़त्तक़ुल्लाह, तो बस अल्लाह से डरते रहा करो, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीना, और अल्लाह कहता है जब आप फरमा रहे थे ईमान वालों से, यानी हुजूर की बात हो रही है कि जब आप ईमान वालों से ये फरमा रहे थे कि अलन यकफ़ियाकुम, क्या तुम्हें ये काफ़ी नहीं है, क्या तुम्हें यह काफ़ी नहीं है कि अय्युमिद्दकुम रब्बुकुम, के तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा रब तुम्हारी मदद फरमाए, बी सलासाती अलाफी मिनल मलाइकाती, सलासा कहते हैं तीन को और अलाफ कहते हैं हज़ार को, 3000 मलाइका फरिश्ते, के तुम्हारा रब यानी कि गैब से फरिश्तों के ज़रिए से 3000 फरिश्तों से तुम्हारा रब तुम्हारी मदद फरमाए, मुनज़लीना जो उतारे गए हैं, भला हाँ काफ़ी है, इन तस्बिरु, लेकिन उसके लिए शर्त बताई गई है कि इन तस्बिरु, अगर तुम सब्र करो, व तत्तक़ू, और तकवा इख्तियार करो, व यातूकुम मिन फ़ौरिहिम, और अगर वो आ धमके तुम पर तेज़ी के साथ, तो हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम, तो फिर तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करेगा, बि खम्सति अलाफि मिनल मलाइकाति, खम्सा 5 को कहते हैं, यानी 5000 फरिश्तों से जो मुसव्विमीना निशान वाले हैं, जो निशान वाले हैं, उन 5000 फरिश्तों से फिर तुम्हारी अल्लाह ताला मदद करेगा। वमा जअलहुल्लाहु
اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ماں جعلہ اللہ اللہ نے نہیں بنایا ہے کہ اللہ یعنی کہ کس کو نہیں بنایا ہے؟ یہ جو فرشتے جو جنگ کے میدان میں اترے تھے تو اللہ کہتا ہے ان فرشتوں کے اترنے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہیں بنایا مگر بشرا خوشخبری، یعنی کہ تمہارے لیے خوشخبری اللہ تعالیٰ نے لاکم تمہارے لیے ان کو خوشخبری بنایا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بولے تطمئن قلوبکم بھی، اور تاکہ تطمئن اطمینان حاصل کریں، مطمئن ہو جائیں، قلوبکم تمہارے دل بھی اس سے، یعنی کہ تمہارے سے تمہارے جو دل ہیں وہ مطمئن ہو جائیں۔ ومن نصر، اور اللہ کہتا ہے حقیقت تو یہ کہ من نصر الا من عند اللہ، کہ یہ جو مدد ہے نا وہ سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ حقیقت یہ ہے کہ جو فتح و نصرت ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہل عزیز الحکیم، جو بڑا غالب ہے اور حکمت والا ہے، دنائی والا ہے۔ لی یکتا طرف من الذین، اللہ کہتا ہے یہ مدد تو اس لیے کی تھی نا کہ لی یکتا، تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، او یکبتا ہم، یا ذلیل کر دے پھر ان کو، فین قالب خائبینہ، تاکہ یہ نامراد ہو کر واپس لوٹ جائیں۔ لیس لک من الامر، اللہ کہتے ہیں آپ کا اس معاملے میں شیئن، کچھ بھی، اللہ کہتے ہیں آپ کا کچھ بھی، کوئی بھی آپ کا اس معاملے میں دخل نہیں ہے۔ امر کہتے ہیں نا معاملے کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کا اس، اللہ تعالیٰ یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ رہے ہیں، لیس لک، نہیں ہے آپ کا من الامر، اس معاملے میں شیئن، کوئی بھی دخل، کچھ بھی دخل نہیں ہے۔ او یتوب علیہم، یہ ان کافروں کے لیے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، او یتوب علیہم، یا تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے، اور یعذبہم، یا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، پس بے شک وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ یغفر لمن یشاء، یعنی اللہ ہی کا ہے، یغفر لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، وَیُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے یعنی سزا دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام، آج یہ رکوع نمبر 13 سورت آل عمران مبارکہ، رکوع نمبر 13، اس میں جنگ بدر اور جنگ احد دونوں جنگوں کا اس میں ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ باری باری یہ سمجھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں کہ ان جنگوں کے جو کامیابی اور فتح اور شکست در حقیقت اس کے پیچھے جو جتنی بھی بات تھی اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ آل عمران رکوع نمبر 13 کی آیت نمبر 121 میں جنگ احد، یا اس کو غزوہ احد کہہ لیں، اس کا ذکر ہے۔ اور یہ غزوہ تھوڑا پس منظر کی طرف ہم جاتے ہیں، اس کے تھوڑا بیک گراؤنڈ کی طرف، جو اس کی جو اصل کہانی ہے کہ جو غزوہ یہ جو احد ہے یہ سن 3 ہجری میں ہوا تھا، یہ ہجرت مدینہ کے بعد 3 ہجری میں یہ ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر بھی ہو چکا تھا 1 سال پہلے، اور اس غزوہ بدر میں، جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، کامیابی ہوئی تھی، اور جو کافر تھے وہ بری طرح سے شکست سے دو چار ہوئے تھے۔ اب وہ جو ان کو جو ناکامی تھی، اپنی جو شکست تھی، وہ تو ابھی تک نہیں بھول رہی تھی، تو وہی یہ سلسلہ اب یہ آگے چلے گا ساری بات کا، کہ جبل احد، اور یہ جو ہوا تھا اس کا جو جنگ احد ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے، یہ مدینے سے قریب جو احد کا پہاڑ ہے جس کو جبل احد کہتے ہیں، اس کے قریب یہ جنگ ہوئی تھی، یہ غزوہ ہوا تھا، تو اس لیے اس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ اور سن 2 ہجری میں جو غزوہ بدر ہوئی تھی، وہ اس بدر وہ جس جگہ کے اوپر ہوئی تھی وہاں پر ایک کنواں تھا، یعنی کہ مدینہ سے 20 کلومیٹر کی دوری کی طرف ہم جائیں تو ایک کنواں آتا ہے، اس کنویں کا نام بدر تھا، اور اس کے پاس وہ جنگ ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام جنگ بدر تھا۔ اب یہ سن 2 ہجری میں جب جنگ بدر ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیب سے اس میں مدد فرمائی تھی، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی اس میں۔ اور حالانکہ اس وقت بھی مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، 313 کے قریب صرف مسلمانوں کی تعداد تھی، اور 1000 کے قریب ان کی کافروں کی تعداد تھی، اور یہ تعداد آپ خود ہی دیکھیے کہ 2 گنا زیادہ تھی۔ تو
اور اس کے علاوہ ان کے پاس جنگی ساز و سامان اور ہر چیز کی فراوانی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو بری طرح سے شکست ہوئی تھی اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس میں فتح ملی تھی۔ تو اس وقت سن 2 ہجری میں جب ان کو بری طرح سے جانی اور مالی نقصان کافروں کا ہوا تھا، تو کافروں کا جو لیڈر تھا اس وقت کا، جو ان کا سردار تھا یا لیڈر تھا، ابو سفیان، وہ بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے اور اس اپنی شکست کا بدنما داغ مٹانے کے لیے 3000 جنگجوؤں کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ تو اس دفعہ یہ جو کافر لوگ تھے انتقام لینے کے لیے اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لائے تھے، اور عورتوں کی جو قیادت تھی وہ ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندا کر رہی تھی، اور دف بجایا کرتی اور اس کے اوپر شعر گا گا کر لوگوں کے اندر اور جذبات ان کے بھڑکایا کرتی تھی۔ جب کافر لوگ احد کے میدان میں خیمہ زن ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی مجلس شورا جس کو کہتے ہیں مشاورت کے لیے وہ طلب فرمائی، وہ مجلس طلب فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صحابہ کرام کی رائے یہی تھی کہ مدینے میں رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اس وقت ایک جو اس وقت یعنی کہ یہ بات ہو رہی ہے مشاورتی کونسل کے حوالے سے کہ عبداللہ بن ابی جسے مشورے کے لیے پہلی بار دعوت دی گئی تھی، اس نے بھی اس بات کی تائید کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ لوگوں کی جب رائے دیکھی کہ سب کا یہی مطلب ایک جیسی رائے ہے، تو اس کے پیش نظر یہی فیصلہ فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود زرہ پہن کے گھر سے باہر تشریف لائے اور 1000 کی جمعیت کے ساتھ شوال کے مہینے کی 7 تاریخ تھی، ہفتے کا دن تھا، شوال کی 7 تاریخ اور ہفتے کا دن تھا، اور سن 3 ہجری تھا جب وہ مدینہ طیبہ سے احد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مشورہ دینے والا وہ جو عبداللہ بن ابی تھا نا، وہ آرام سے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا، وہ الگ ہو گیا، لشکر میں سے الگ ہو گیا۔ اب دیکھیے کافروں کی تعداد تھی 3000 کے قریب، اور ایمان والوں کی، مسلمانوں کی تعداد تھی 1000، یعنی کہ پہلے ہی 2 گنا کافروں کی تعداد زیادہ تھی۔ اب مسلمانوں کی تعداد 300 اور کم ہو گئی جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھی لے کر الگ ہو گیا، تو پیچھے رہ گئے 700 کے قریب۔ اب مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ کافروں کے مقابلے میں بہت تھوڑی، یعنی 1/4 سے بھی کم رہ گئی تھی۔ لیکن جتنی بھی تعداد تھی، اس تعداد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جھنڈا مرحمت فرمایا، اور کسی کو جو نیزہ باز تھے جن کا تیر کمان، یعنی کہ تیر کمان کے حوالے سے بھی بہت اچھا جن کے نشانے تھے، ان کو اونچی گھاٹیوں کے اوپر ان کو مقرر فرما دیا، اور سب کو یعنی کہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے دی گئی۔ جب سب کو اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے دی گئی، جنگ شروع ہوئی۔ تو جنگ شروع ہونے کے بعد یعنی کہ اگلی آیت کے اندر آپ دیکھیے آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے، یہ تسلسل ہے، 121 یہ جو آیت ہے اسی کا تسلسل 122 کے اندر بھی جا رہا ہے۔ آیت نمبر 122 خاص طور سے بہت ہی اسپیشل آیت ہے، یہاں پر بتاتے ہیں کہ یہ کیوں اسپیشل ہے۔ آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے کہ جس وہ وقت عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا تھا، اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا نا، تو دیکھا دیکھی اس وقت قبیلہ اوس کے بنی حارث اور قبیلہ خزرج کے بنی سلمہ کے دل میں بھی میدان جنگ سے واپسی کا خیال پیدا ہوا کہ چھوڑو کیا جنگ لڑنی ہے، اپنے گھروں کو واپس چلتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کے دلوں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ہلکا کیا، ان کی دستگیری فرمائی اور ان کو اس لغزش سے بچا لیا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت نمبر 122 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 122 ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے، اور ہم اس کے نزول سے بڑے خوش ہیں، کیونکہ ایک طرف اگر ہمیں پھسل جانے کے خیال کا ذکر ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا نا واللہ ولیہما، کہ اللہ تعالیٰ تو ان دونوں گروہوں کی اللہ تعالیٰ تو مدد کرنے کے لیے غیب سے اللہ تعالیٰ نے تو ان کی دونوں کی مدد کرنی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا۔ تو اس یہ جو بات ہے نا، یہی ہمارے لیے لیے خوشخبری بنا، اور ہمارے لیے یہ کافی تھی، یہی بات ہمارے لیے کافی تھی کہ اللہ ہمارا مددگار ہے۔ یہاں تمام واجب الاحترام ایک بات بہت قابل غور ہے کہ اگر سچے مومن سے
کسی بشری کمزوری کے باعث کو غلطی سرزد ہونے لگتی ہے تو رحمت الہی اسے سنبھال لیتی ہے۔ اب یہیں دیکھیے کہ شان کریمی کہ یہ اللہ تعالیٰ گوارا نہ کر سکی، یہ جو شان اللہ تعالیٰ کی رحیمی کریمی ہے یہ گوارا نہ کر سکی کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے غلام ہیں وہ ایسی کوئی لغزش کر بیٹھے ہیں جس کا بعد میں ان کو افسوس ہو، ان کو تکلیف ہو، ان کو دکھ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر غور فرمائیے، آیت نمبر یہی بات ابھی چل رہی ہے جنگ احد کے حوالے سے۔ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ احد کی جنگ میں مسلمانوں کا جو بھاری نقصان ہو گیا تھا اس کی اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی ہے۔ وجہ اس کی اصل یہ تھی کہ جو گھاٹیوں کے اوپر متعین فرمائے گئے تھے ان میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو 50 ساتھیوں کے ساتھ اونچی والی گھاٹیوں کے اوپر مقرر فرمایا گیا تھا، اور ان کو ایک آرڈر لگایا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ایک ان کو حکم لگایا گیا تھا کہ چاہے میدان میں فتح ہو یا شکست ہو، کچھ بھی ہو، ہر حال میں تم لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، اپنی جگہ سے تم لوگوں نے نیچے اتر کے نہیں آنا، اپنی جگہوں کے اوپر ہی قائم رہنا ہے اور یہیں پر ہی آپ لوگوں نے سٹے کر کے رکھنا ہے جب تک آپ لوگوں سے نہ کہا جائے اترنے کے لیے۔ لیکن جب جنگ احد میں جو کافر تھے جب وہ میدان چھوڑ کر بھاگے اور میدان چھوڑ کر جب وہ بھاگ اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ میدان چھوڑ کر وہ یعنی کہ بھاگ گئے ہیں، تو مال غنیمت اب ہم جلدی جلدی جمع کر لیں۔ تو مال غنیمت جمع کرنے کے لیے وہ جلدی سے وہ گھاٹیوں سے نیچے اتر آئے، حالانکہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آوازیں بھی دے رہے تھے اور ان کو سمجھا بھی رہے تھے کہ دیکھو ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا، یہ آرڈر لگایا ہے، تو جب تک ان کی طرف سے ہمیں نہیں دوبارہ کوئی حکم ملے گا، کوئی بات آئے گی، ہم اس وقت تک نہیں اترنا نیچے۔ لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی تھی، کسی نے ان کے کان نہیں دھرے تھے ان کی بات کے اوپر، اور اس کے بعد پھر انتہائی جانی نقصان ہوا۔ کافروں کے اس وقت ساری فوج کا جو سپہ سالار تھا، جو کمان کر رہے تھے اس وقت کر رہا تھا، وہ خالد بن ولید تھا۔ وہ خالد بن وہ کیونکہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور خالد بن ولید اس وقت کافروں کا بہت بڑا اس وقت کماندار بنا ہوا تھا۔ تو اس وقت جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ گھاٹیوں سے سارے مسلمان تو نیچے اتر آئے ہیں، جو نشانہ باز تھے، جو نیزہ باز تھے، وہ تو سارے نیچے اتر آئے ہیں، تو وہ پلٹ کر آ کر دوبارہ انہوں نے حملہ کیا، اور جب انہوں نے پلٹ کر آ کر دوبارہ حملہ کیا تو انتہائی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ 70 صحابہ کرام اجمعین اس میں شہید ہوئے احد کے مقام کے اوپر، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے ہم شکل صحابی تھے وہ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اس میں جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی، خاص طور پر یہ بات کہتے ہوئے بڑی تکلیف دے کہ اسی جنگ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ تو ان تمام باتوں میں جو ایک خاص بات ہے وہ سمجھنے والی وہ یہی کہ اس بھاری نقصان کے ہونے کا جو اصل وجہ تھی وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، ان کے حکم کی جو حکم عدولی کی گئی تھی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب تک نہ کہا جائے اس وقت اپنی جگہ نہ چھوڑنا، لیکن انہوں نے مال غنیمت کے لالچ میں اپنی جگہ چھوڑی اور بعد میں بھاری نقصان اس میں ہوا۔ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ احد کی جنگ میں مسلمانوں کو بھاری نقصان ہو جانے کی وجہ سے ان کی حوصلہ افزائی اور دلجوئی کے لیے بدر کی فتح کا ذکر فرمایا۔ یہ جو بدر کی فتح کا ذکر ہے نا، وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں فرمایا ہے ان مومنین کی دلجوئی کرنے کے لیے، اور یاد دلایا کہ اس وقت بھی تمہاری تعداد بہت تھوڑی تھی لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، اور اللہ کی مدد سے تمہیں اس وقت بہت بڑی کامیابی ملی تھی۔ ہاں، جو غلطی تم سے ہوئی ہے نا کہ اپنے رسول کی نافرمانی، تو آئندہ اس سے پرہیز کرنا۔ اس آیت میں بدر لفظ آیا نا، تو پہلے اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 20 میل کے فاصلے کے اوپر ایک کنواں ہے، ایک کنواں ہے جس کا نام بدر ہے، اور اسی مقام پر اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی ہوئی تھی۔ اس وقت ہجرت کا دوسرا سال تھا، یعنی سن 2 ہجری تھا، اور جمعے کا دن تھا، اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت بھی 300 سے کچھ اوپر تھی، اور کافروں کی جو تعداد تھی وہ 1000 کے قریب تھی، یعنی تعداد میں اس وقت بھی کافر بہت زیادہ تھے اور جنگ احد میں بھی بہت زیادہ تھے۔ لیکن جب یہ جنگ ہوئی تو دنیا نے دیکھا تھا، جب جنگ
जंग बदर हुई थी तो दुनिया ने देखा था कि चंद मुजाहिदों ने मैदान बदर में काफिरों के ऐसी शिकस्त दी थी जिसके बाद वो संभल नहीं सके थे। अब यही तसलसल आयत नंबर 124 और 125 में जारी है कि अल्लाह ताला ने अपने पहले 3000 फरिश्तों से फिर 5000 फरिश्तों से ईमान वालों की मदद फरमाई थी जंगे बदर में, जिससे मुसलमानों को रूहानी ताकत भी मिली थी और उनके हौसले भी बहुत ज़्यादा बुलंद हो गए थे और फिर मुसलमान जमकर भी लड़े थे। आयत नंबर 126 में ये सबक दिया गया है कि एतमाद और तवक्कल बस अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ उसी के दस्ते कुदरत में है। और अल्लाह ताला ये हमें बार बार बताता है कि अल्लाह ताला के इख्तियार में है सब कुछ है। आयत नंबर 127 और 128 में जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक गज़वा उहद में शहीद हुए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर उन काफिरों के लिए बद्दुआ करना चाहिए और फरमाया वो कौम क्यों कर निजात पा सकती है जिसने अपने उस नबी के सर को मजरूह किया जो इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाता है, जो उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाता है। तो उस वक़्त ये आयत नंबर 128 नाजिल हुई कि चाहे तो अल्लाह इनकी तौबा कबूल कर ले और चाहे तो उनको अजाब दे दे। ये तो अल्लाह के इख्तियार में है ना कि जज़ा और सज़ा का जो अमल है ना, ये इसका इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह ताला जिसकी चाहे तौबा कबूल कर ले, माफ़ कर दे, जिसके चाहे छोटे बड़े कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ कर दे और जिसको चाहे अल्लाह ताला सज़ा दे दे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक़्त मालूम हो गया कि इन्हीं काफिरों में से बहुत सारे बाद में मुसलमान होंगे, इसलिए अल्लाह ताला ने यह बात की है। और उनमें एक नुमाया नाम खालिद बिन वलीद भी है और तारीख गवाह है कि जब खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बनकर उन्होंने फिर कितनी फतूहात की और उन्होंने कितनी मतलब जंगें 300 से ज़ायद कहते हैं उन्होंने गज़वात और जंगें लड़ी थी और कोई एक जंग में भी उन्होंने कभी शिकस्त नहीं उनको हुई थी, क्योंकि इन्होंने एक इनके साथ ये बात बड़ी फेमस है बहुत हिस्ट्री के हवाले से, इस्लामिक हिस्ट्री के मुताबिक कि ये अपनी टोपी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक यानी बाल रखा करते थे जब भी किसी जंग में जाया करते थे और वो टोपी सर के ऊपर रखा करते थे और फरमाते हैं कि मुझे इसके सदके से कभी मुझे शिकस्त नहीं मिली, मैं हमेशा जंग जीत कर आता हूँ। और फिर हजूर के जो चचा अबू सफियान उन्होंने भी बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। आयत नंबर 129 में अल्लाह ताला अपनी मलकियत का जो और अपनी रहमानियत का जो जिक्र है अल्लाह ताला वो फरमा रहे हैं कि आसमान और ज़मीन के अंदर जो कुछ भी है, ख्वाह वो नबातात हैं, जमादात हैं, हैवानात हैं, हशरातुल अर्ज़ यानी कीड़े मकोड़े हैं या जिन हैं जो नज़र नहीं आते और अशरफुल मखलूक़ात हैं यानी ये इंसान वगैरह, ये सब के सब अल्लाह ही के फरमा बरदार हैं, ये सब अल्लाह ही के हैं। सब कुछ लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में जो कुछ ज़मीन में और आसमान और ज़मीन के अंदर तो फिर यही कुछ है, यानी कि सूरज चांद सितारे हर चीज़ जो जमादात नबातात हैवानात फिर अशरफुल मखलूक़ात यही कुछ है आसमान और ज़मीन के दरमियान। और अल्लाह कहता है ये सब कुछ जो कुछ भी है ना ये सब उसी के ताबेदार हैं, उसी की मखलूक हैं, अल्लाह ही के फरमा बरदार हैं। और अल्लाह जिसे चाहे सज़ा दे दे, जिसे चाहे जज़ा दे दे। और अल्लाह तो है ही बख्शने वाला, गफूर रहीम है ही बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला। बेशक तमाम वाजिबुल एहतराम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मोमिनीन और मोमिनात पर अपनी नज़र रहमत फरमाए और यौम माशर किसी को रुसवा ना करे। अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे इस चैनल कुरान हमारी ज़िंदगी को आप सब लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।